آج وہ لوگ جو صرف مثبت کام کرتے ہیں اور اسی پر رہتے ہیں اور اس کے آپ بھی روگی ہیں. کیا بس جی نماز کے مسائل بیان کیا کرو, روزے کی فضیلت بتا دیا کرو, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کرو کہ حج کر لیا کرو اور ہانگ کانگ سے کر لو تو زیادہ بہتر ہے. بس اس سے زیادہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں عقیدے مت بیان کرنا, کیونکہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے. اور علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں یہ راز امام بخاری بتا گئے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے صحیح عقیدہ اس وقت اجاگر ہو کے عوام کے سامنے نہیں آتا جب تک غلط عقیدے کی تردید نہ ہو. ہمیں تو یہ روگ ہے نا, نہیں جی بس میں یہ تو منفی پہلو کو بالکل نہیں بیان کرنا ہے, نماز بتا دی, روزہ بتا دیا, حج بتا دی. مولوی صاحب ملے, ذرا غور سے سننا میری بات. حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب قصص الانبیاء فرمائے, مولوی صاحب ملے تو وہ فرماتے ہیں حضرت میں 10 سال سے ایک مسجد میں ہوں, کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے, سارے نمازی میرے پیر دباتے ہیں, بلکہ ان کا بس چلے تو پینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. حضرت مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو نے بھی 10 سالوں میں کبھی سچ بیان نہیں کیا ہو. ہاں میں یہ کتاب میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں الحمدللہ کوئی ایسی بات یہاں نہیں کرتا ہوں جس کا سر اور پیر نہ ہو. حضرت نے فرمایا میں نے قسم کھا کے کہا تو نے بھی 10 سالوں میں کبھی سچ بیان نہیں کیا ہوگا. استغفر اللہ کیا بات کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میں بتاتا ہوں نا تجھے, اب آنے والا جو جمعہ ہو نا تو اس جمعے میں آ کے کہنا کہ عالم الغیب تنہا وہ ذات ہے. آنے والے جمعے میں کہنا کہ ہر لمحے ہر جگہ حاضر و ناظر صرف وہ ذات ہے. ہر لمحے ہر زمانے مختار کل صرف وہ ذات ہے. آنے والے جمعے میں کہنا کہ میلاد منانا بدعت ہے. آنے والے جمعے میں کہنا کہ 11ویں بدعت ہے. دیکھنا پھر تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پتہ یہ تھوڑا ہے کبھی شان آدم بیان ہو رہی ہے, کبھی فضیلت حسین بیان ہو رہی ہے, کبھی شان علی بیان ہو رہی ہے, کبھی فضیلت ابو بکر صدیق بیان ہو رہی ہے. تو اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے؟ تو سارے غلام بنے ہوئے ہوں گے کہ نہیں جی حضرت ہم تو آپ کے غلام ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, علامہ خالد محمود صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا وہ لوگ جو صرف مثبت کام کرتے ہیں اور اسی پر زور دیتے ہیں وہ کبھی غلط عقیدوں کی تردید کرتے سنائی نہیں دیتے. بھلے عوام میں وہ بڑی مقبولیت حاصل کریں لیکن وہ کسی صورت امام بخاری کے مسلک پر نہیں ہے. امام بخاری کا مسلک جو ان کی کتاب سے پتہ چلتا ہے, جہاں غلط ہے تو غلط کو غلط کہو اور عوام کو بتاؤ. اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے. حضور نے فرمایا ایک فتنہ تو ایسا, حضور نے فرمایا کہ وہ فتنہ ایسے آئے گا, آقا نے فرمایا جب وہ آئے میری امت کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ممبروں پر آ کر حق کو بیان کریں اور اس فتنے سے بچائیں میری امت کو. بچانا چاہیے یا نہیں بچانا چاہیے؟ بولو. یہ ابتدا 2-4 بول رہے ہیں, آخر والے سارے نہیں جی نہیں بالکل نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ وہ جو مدتوں سے ذہن بنے ہوئے وہ بدلیں گے تو نہیں. آج اگر مجھے بریلویت کے کسی عقیدے سے اختلاف ہو, میں عقیدے کی تردید کر دیتا ہوں, آپ لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے نام نہیں لیتا. اگر مجھے اہل حدیث باصطلاح جدید کے کسی مسئلے سے اختلاف ہو, میں مسئلے سے اختلاف کا اظہار کر دیتا ہوں, آپ لوگوں کے ڈر سے اس کا نام میں نہیں لیتا. اگر مجھے نیچریت کے کسی مسئلے سے اختلاف ہو تو میں نیچریت کے اس مسئلے سے اختلاف کر دیتا ہوں, لیکن آپ کے ڈر سے میں نیچریت کا اظہار نہیں کرتا.